الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، آج وہی باتیں ہیں جو میں نے 25 جولائی 2025 کو بیان کیا تھا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے بار بار جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بار بار بیدار کرنا، جگانا، ان کو متحرک کرنا، ان کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک طرح کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اور خالی علماء، ائمہ، خطبہ کی نہیں ہے، ان تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں یہ سب، جو معلومات رکھتے ہیں یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل سے نوازا ہے، اسباب سے نوازا ہے، ذرائع سے نوازا ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کی فکر کرے، خاص طور سے ان لوگوں کی جو کلمہ گو ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو مستضعفین فی الارض ہیں، دبے کچلے ہیں، مظلوم ہیں، ستائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اور ہم غفلت کے شکار ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ ہم یا تو حالات سے ناواقف ہیں یا ہم واقف ہیں لیکن ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا کیا دیکھا جائے گا، حالات آپ کے سامنے ہیں، ہزار لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو سے مراد کلمہ گو لوگ ہی نہیں ہیں، جو مظلوم طبقات، جو پسماندہ طبقات کے لوگ ہیں، دبے کچلے لوگ ہیں، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ جن کو عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ تو حضرات محترم، آج کے حالات میں اگر ہم غور کریں گے تو بہت سی چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی اس سے مماثل ہیں، ملتی ہوئی دکھتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظلم کو روکنے، ظالم کا مقابلہ کرنے اور اپنا تحفظ کرنے کے لیے ممکن وسائل سے استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ ظالم کا مقابلہ کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا اور خود اپنا تحفظ، جتنے ممکنہ وسائل ہیں آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ جب مکہ والوں کی ظلم و زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی تو بہت سے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، بہت سے لوگوں نے ہجرت بھی کی۔ انہیں ہجرت کرنے والوں میں افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ برق غماد پہنچے تھے کہ وہاں ایک قبیلہ ہے قارہ، قبیلے قارہ کے سردار ابن دغینہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہاں یہاں لوگوں کی ظلم و زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، ہم کو عبادت کرنے میں بھی دشواریاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا میں بھی ہجرت کر جاؤں حبشہ کی طرف۔ ابن دغینہ نے کہا کہ تم جیسا شخص مکے سے نہیں جائے گا، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، پریشان حالوں کی تم دستگیری کرتے ہو، یتیم و بیواؤں کی تم کفالت کا انتظام کرتے ہو، تم مکہ چھوڑ کر کیسے جاؤ گے؟ چلو تو میں پناہ پروٹیکشن دیتا ہوں، تم مکے میں رہو اور اپنے طور پر اپنی عبادت کرو۔ چونکہ ابن دغینہ قبیلے قارہ کا سردار تھا اور قبیلے قارہ کے لوگ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، اس نے آ کر کے مکہ کے سرداروں سے کہا ہم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہے۔ تو چونکہ ابن دغینہ کے وقار کا بھی مسئلہ تھا تو سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے پناہ دے دی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ابوبکر کو بولو کہ جو کچھ عبادت کرنا ہو، تلاوت کرنا ہو، اپنے گھر کے اندر کرا کریں، باہر نہیں۔ تو حضرت تو کچھ دن اندر کرتے رہے عبادت، کچھ دنوں کے بعد آپ باہر صحن میں عبادت کرنے لگے اور قرآن کی تلاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سری آواز آپ کو دی تھی، شیریں آواز دی تھی آپ کو
تو عورتیں بچے سب جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے. تو مکہ کے سرداروں نے ابن دغینہ کو بلایا, کہا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا وقار مجروح ہو اور تم پناہ واپس لو. تو کہ ابوبکر کو بولو جو شرط تھی کہ اپنے گھر میں کرنا ہے وہ سب اپنے گھر میں کریں, وہ باہر کرتے ہیں ہمارے لونڈے ہماری عورتیں, ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. ایمان لانے کو وہ گمراہ ہونا بولتے تھے. تو وہ ابن دغینہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو بھائی ہماری شرط تو یہی تھی کہ تم اندر عبادت کرو گے, تلاوت کرو گے, تو اب اندر ہی عبادت و تلاوت کرو, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہماری پناہ واپس دے دو. جملہ سنو, یہ نہیں کہہ رہا میں پناہ واپس لے رہا ہوں, ابن دغینہ یہ نہیں کہہ رہا میں پناہ واپس لے رہا ہوں, کیا بول رہا ہے ہماری پناہ واپس دے دو. تو حضرت نے کہا سنو تمہاری پناہ تمہیں مبارک ہو, ہمیں اللہ کی پناہ کافی ہے. میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کے حساب سے آدمی کو اپنا تحفظ کرنا ہے. یہ خلیفہ اول کی زندگی بتا رہی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ, خواجہ ابو طالب رخصت ہو گئے اور آپ نے طائف کا سفر کیا. طائف سے واپسی پر ایک دو لوگوں کو پناہ کا پیغام بھیجا, لیکن ان کی مجبوریاں تھیں. متیم بن عدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دیا اور مکہ میں داخل ہوئی اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کر کے, اور آ کر کے صحن حرم میں اعلان کر دیا ہمارے پروٹیکشن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو چونکہ متیم بن عدی نے پناہ دی تو سب خاموش ہو گئے. اس زمانے میں کیا تھا کہ کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی عدالتی نظام نہیں تھا, کوئی سرکاری نظام نہیں تھا. قبائل اپنا تحفظ خود کرتے تھے. اگر ان کے قبیلے کا کوئی شخص غلطی بھی کر جائے تو بھی اس کی طرفداری ہی کرتے تھے. یہ بات اسلام سے میل نہیں کھاتی ہے, لیکن بعض حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان قبائلی اصولوں کو اپنایا بعض حالات میں. اور آپ خود دیکھیں گے جب مکہ والوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ سے مراد کیا ہے؟ نہ کوئی ان سے لے سکتا ہے, نہ کوئی انہیں دے سکتا ہے, یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچائی جائیں گی. تو بائیکاٹ کس کا کیا تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن آپ قبیلے مطلب بنو ہاشم کے ایک عظیم فرد تھے تو پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہو گیا, پورا خاندان آپ کے ساتھ ہو گیا, اور پورے خاندان نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ مکہ سے نکل کے جو شعب ابی طالب ہے اس میں جا کر کے پناہ لی. 2 سے 2.5 سال تک یہ مدت بنتی ہے, اور بعض کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے, بچے بلکتے تھے, عورتیں روتی تھیں, بعض حالات میں لوگ درختوں کے پتوں کو کھایا کرتے تھے. تو آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی حمایت کیوں کی؟ کہ آپ اس خاندان کے فرد تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے پریشانیاں جھیلی. یہ مکہ کے جو علاقے کا جو قبائلی نظام تھا اس کے تحت ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسے پریشان کن حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن دغینہ کی پناہ میں آنا, یہ ہمارے لیے ایک راستہ بتاتا ہے کہ ایسے پریشان کن حالات میں وہ تمام طریقے اور راستے جو ہماری تحفظ کے لیے ہیں, ہماری نسلوں کی تحفظ کے لیے ہیں, جو ہماری جان مال عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے ہیں, ہم ان تمام طریقوں کو اپنائیں. اس میں کوتاہی نہ برتیں, اس میں سستی نہ برتیں, اس میں کاہلی نہ برتیں. 1 اکتوبر 2023 کو جو قانون نافذ ہوا, جولائی میں پیش ہوا, اگست میں پاس ہوا اور 1 اکتوبر سے نافذ ہوا. 1 اکتوبر یا اس کے بعد جس کی پیدائش ہوئی ہے, اگر اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس کا چھوٹا چھوٹا کام بھی رک جائے گا. ایجوکیشن داخلہ نہیں ہوگا, ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنے گا, ووٹر آئی ڈی اور شادی بیاہ کا جو رجسٹریشن ہے نہیں ہوگا, پاسپورٹ نہیں بنے گا, آدھار کارڈ نہیں بنے گا, پین کارڈ نہیں بنے گا, اور کتنا بھی وہ پڑھ لکھ جائے ریاستی یا مرکزی حکومت کا کوئی بھی جاب اس کو نہیں ملے گا. یہ کیا ہے؟ یہ 1 اکتوبر 2023 جلدی کا واقعہ ہے. تو وہاں سے جن کی پیدائش ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے ان کے بارے میں تو ہمیں فکر رکھنی ہی ہے, لیکن جو اس سے پہلے 1969 اور اس سے پہلے یہاں کی ناگرکتا کے تعلق سے جو قوانین اور دفعات ہیں, بہت سے پیپرز ہیں
جن کو تیار رکھنا ضروری ہے. ان پیپرز میں سے ایک برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ 1987 سے پہلے جو ولادت ہوئی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھا جائے تو قوانین کے اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جہاں رہتے بستے ہیں، اگر بلی کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھی ہے، کسی نے بلی کو کہہ دیا کہ ہاتھی ہے، اب بلی کو یہ ثابت کرنے میں کہ ہم ہاتھی نہیں بلی ہیں، وہ دنیا سے چلی جائے گی اور اس کی پوتیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ کیس دیکھتے رہیں گے. تو وہ حالات آنے سے پہلے ابھی آسانیاں ہیں، سہولتیں بھی ہیں. ہم برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں، ہمارے کمزور ضعیف بوڑھے لوگ جوان سب بنوا لیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت کا راستہ آسان ہونے والا ہے، جنت کے باغ میں جانے والے ہیں، 80 سال 90 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن ہمارا یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ ہماری نسلوں کے کام آئے گا. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کھیتونی ہمارے پاس ہے. یقیناً کھیتونی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کھیت جو اس کو نسل بعد نسل ٹرانسفر ہوتا تو جو نام درج اس کو کھیتونی بولتے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ کھیتونی میں 90% لوگوں کے نام درست نہیں ہیں، اس لیے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ دھیان نہیں دیا، وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گیا. نام کیا ہے کچھ پتہ نہیں برابر، کیونکہ ہمارے ہاں ناموں کے تعلق سے بھی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہیں. ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کا 2 3 نام رکھتے ہیں، گاؤں گھر میں محلے میں مشہور ہے فلاں نام، اور حقیقت میں اس کا دوسرا نام ہے، وہ اصلی نام جانتے نہیں لوگ. تو اب کھیتونی میں وہی نام چل گیا جو مشہور ہے، اب اس کو بھی صحیح کراؤ. تو آپ یہ مت سمجھو ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، جتنا ہے بہت اچھی بات ہے، اور مزید کی تیاری کرو. اور ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں چونکہ ہم وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، ان کا تو کھیتونی میں بھی نام نہیں ہے. شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے نام پہ کچھ کپڑے لتے، کچھ زیورات اور کچھ لکڑے پکڑے کے سامان دے کے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا بیٹی کا. بڑے افسوس کا مقام ہے. ہمارے ارب پتی لوگ بھی بیٹیوں کو ایک آدھ مکان دے کے چھٹی کر دیتے ہیں تو 10-20 لاکھ روپیہ دے کر کے. یقیناً آپ دیجیے وہ زندگی میں جو دے رہے ہو، لیکن اپنے بیٹوں کو وصیت کرو کہ میرے مرنے کے بعد جو شرعی ترکہ بنتا ہے وہ میری بیٹی کو پہنچنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے. قرآن نے حصے بکھرے کر کے بیان کیا ہے. تو بہنوں اور بیٹیوں کا نام تو کھیتونی میں بھی نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا پروف ہے. اس کے علاوہ جتنے پیپرز ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو اپنا LC ہے، لیونگ سرٹیفکیٹ، TC، 10ویں کی مارک شیٹ، LC دوبارہ جلدی بنتی نہیں ہے. غائب ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کو پولیس میں کمپلین کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایفیڈیوٹ بنانا پڑے گا، تب اسکول والے دوسری LC دیں گے. بہت ٹال مٹول کریں گے، وہ ایسا بتائیں گے جیسا کہ یہ پولیس میں کمپلین کرنا بہت بھاری بات ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے. بہت آسان بات ہے. آپ اپنے موبائل سے آن لائن کمپلین کیجئے اور اس کا پرنٹ نکالیے اور پولیس چوکی جائیے، فوراً ٹھپا مارے گا بغیر سوچے سمجھے. ٹھپا مار کے دے دیا، آپ کسی بھی وکیل کو 500 روپیہ دیجیے، 1000 روپیہ، وہ ایفیڈیوٹ بنا دے گا. وہ لے کر کے جائیے اسکول میں، آپ پرنسپل آپ کو ڈپلیکیٹ LC دے دے گا. لیکن چاہے اوریجنل LC ہو چاہے ڈپلیکیٹ LC ہو، LC لینے کے بعد آپ کو اسکول سے باہر نکلنے کے بعد فوراً ہی اس کا 10-5 زیرکس کرا لینا ہے، اور زیرکس کرا کے فوراً پھر پرنسپل کے پاس جانا ہے، اور پرنسپل ہی سے اس کو اٹیسٹڈ کرانا ہے. وہ اوریجنل کے برابر تو نہیں ہوگا، لیکن بہت حد تک وہ کام آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ اسی اسکول کے پرنسپل کی اس میں مہر ہے. اچھا، 10ویں کی جو مارک شیٹ ہے، پاسپورٹ کے تعلق سے ہم کو جب حج کرنے جانا ہوگا تبھی پاسپورٹ بنوائیں گے. آپ کو حج کرنے کب جانا ہے؟ کیونکہ ہم مرنے کے قریب حج کو جاتے ہیں کہ وہاں سے واپس نہ آئیں اور گناہ کے سارے مادے ختم ہو جائیں. آپ پاسپورٹ ابھی بنوا لو، سارے بچوں کا، بیوی کا، بڑے بوڑھوں کا، سب کا پاسپورٹ بنواؤ. پاسپورٹ بھی ایک بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے. 2 چیزیں ہیں، پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ، اور جتنے ڈاکومنٹس ہیں، یہاں تک کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، پین کارڈ ہے، ووٹر ID ہے، سب آپ بنواؤ. کسی میں کوئی کوتاہی مت کرو. لاکھ لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے حذف ہو جاتا ہے، گل ہو جاتا ہے. اگر گل ہو گیا تو آپ کو پھر داخل کرانے میں
داخل نام دوبارہ درج کرانے میں آپ کی چھینکیں آئیں گی، پسینے چھوٹیں گے، آپ کو مہینوں کا آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس تعلق سے بھی چوکنے رہو، ہمارے بچے جیسے 18 سال کی عمر کے ہوں ان کا نام درج کراؤ، اور پھر نگاہ رکھو کہ کہیں نام ان کا حذف نہ ہو جائے۔ عجیب بات ہے، یہ جو چالو ہے سسٹم، اگر 3 بار آفیسر آ جائے گھر پہ اور کسی مجبوری سے جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، جس کا نام ووٹر آئی ڈی ہے، اتفاق سے گھر پہ نہ ملے ہو، فٹ سے نشان لگا دے گا، گئے کام سے آپ۔ ارے مجبوری، آدمی ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے، آدمی بعض دفعہ ٹوائلٹ کے لیے کھیت میں گیا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ دوا علاج کے لیے کہیں گیا ہو، کورٹ کچہری گیا ہو، گھر پہ نہ ہو، 3 اتفاقات ایسے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے، آپ ہی کو نہیں، جتنے دبے کچلے لوگ ہیں ان کو مزید دبا کچلا کر کے رکھنے کا منصوبہ ہے کہ یہ سب ہمارے بیگار کے لیے ہیں، اور ہمارے بیگار کے لیے کب رہیں گے؟ جبکہ یہ اپنی وطنیت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر ان کو ہم جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں رکھیں گے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو چونکہ جو کلمہ گو ہیں ان کو یہاں کی ناگرکتا نہیں دی جائے گی، لیکن جو کلمہ گو نہیں ہے ان کو ناگرکتا دی جائے گی، لیکن ان کی ساری پراپرٹیاں، سارے ڈاکومنٹس ضبط ہو جائیں گے، نئی سرے سے ان کی زندگی کی شروعات ان کو کرنی پڑے گی۔ تو غلامی رہیں گے نا کم سے کم 25 سال تک، بیگار ہی کریں گے نا۔ ایک عجیب و غریب منصوبہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنے سارے ڈاکومنٹس کی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ جن لوگوں کا نہیں ہے بنوا لیں، جن لوگوں کا ہے کچھ آگے پیچھے درست کرا لیں، اور بہنوں کا، بیٹیوں کا خاص طور سے اس پہ دھیان دیں، کیونکہ بہن اور بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، کوئی کسی صوبے میں، کوئی کسی صوبے میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، کسی ضلع میں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بنوا کر کے دیں۔ تھوڑا بھاگ دوڑ کر لیں، یہ کام اگر ترتیب سے ہو تو بہت آسان ہے، لیکن کہنے میں آسان ہے تو حقیقت میں اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ جو نظام چلتا ہے بہت سست رفتاری کے ساتھ چلتا ہے، تو بعض دفعہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور بہت بار کورٹ اور کچہری اور آفس میں آنا جانا پڑتا ہے۔ تو ہم ابھی اپنے آنے جانے کو اور اس ٹائم کی قربانی کو دینے کو تیار رہیں، اس کو ہم پہاڑ اور مصیبت نہ سمجھیں۔ آج یہ آسان ہے، کل یہ اور مشکل ہو جائے گا۔ ابھی جو آپ کے 3 چکر لگانے سے کام ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے کہ آپ 300 چکر لگاؤ، 3 لاکھ خرچہ کرو، پھر بھی آپ کا کام نہ ہو۔ اس لیے جو ہے بہت ہی چوکنے رہو، بیدار رہو۔ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دوسروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، اور جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، چونکہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، دھیان رکھو، کچھ جائز فیس ہے اور کچھ ایسے بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر ان کے گھر میں 5 پروار ہیں تو سمجھیں ہمارے گھر میں 25 پروار ہیں، ہم 20 کا اور بنوائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے۔ کیوں خرچ کریں گے؟ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اسلامی ہمدردی کی بنیاد پر، اسلامی برادری کی بنیاد پر، کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر، کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بھائی کبھی پریشانی میں آ گیا تو ہم بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان ہوا ہے جو ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتا ہے، سب ایک جسم کے مانند ہیں۔ بس آخر میں یہی کہتا ہوں، جو لوگ غفلت کے شکار ہیں، انادل آشیانوں میں نہ رہے محو خواب اب تو، انادل آشیانوں میں نہ رہے محو خواب اب تو، کہ صیاد و قفس دیکھے، کہ صیاد و قفس دیکھے نصیب دشمنہ ہم نے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ آرزو جینے کی ہے تو جی چٹانوں کی طرح، آرزو جینے کی ہے تو جی چٹانوں کی طرح، ورنہ پتے کی طرح تجھ کو ہوا لے جائے گی، وما علینا الا البلاغ۔